اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کربلا کا 11واں پارٹ شروع ہے۔ جب جلاد ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام زین العابدین کو قتل کر دو، زین العابدین نے ارشاد فرمایا کہ ابن زیاد، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف میں ہی ایک مرد ہوں اور خواتین حرم کا محرم ہوں، اور تمام شہیدوں کے غم کے داغ میرے سینے میں ہے۔ اگر تو نے مجھے قتل کر دیا تو خدا تجھ پر دنیا میں قہر نازل کرے گا، مگر اس ظالم نے ایک نہ سنی اور اپنی ضد میں اڑا رہا۔ اتنے میں حضرت زینب بے قرار ہو کر آگے بڑھتی ہے اور عابد کو اپنے سینے سے لگایا اور ابن زیاد سے کہا، اے ظالم، میں بھی زندگی سے بیزار ہوں، مجھے عابد سے پہلے قتل کر دو۔ تو بالکل ہی بے رحم، تجھے رحم نہیں آتا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف عابد ہی ایک بچہ ہے اور یہ بیمار بھی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اور ان کی نسل کو ختم بھی کرتا ہے۔ خداوند کریم نمازوں کے اندر حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اندر حکم دیا ہے کہ میرے حبیب کی آل کی خیر مانگو، اور تو خدا کے حبیب کی آل پر ظلم کرتا ہے۔ یہ الفاظ حضرت زینب نے درد میں ڈوبے ہوئے تھے جو بیان کیے۔ تمام لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ ابن زیاد بھی کانپ گیا اور ابن جلاد نے کہا کہ عابد کو چھوڑ دو۔ اتنے میں اذان کی آواز آئی اور تمام درباری کوفے کی مسجد میں جمع ہوئے۔ ابن زیاد منبر پر بیٹھتا ہے اور خطبہ بیان کرتا ہے۔ بعد حمد کے اس نے یزید میر شام کے سامنے بہادری کی تعریفیں کی اور قیام کرام اور بہادری کے خطبات دیے، اور منبر پر حضرت علی میر المومنین کی شان میں نہایت گستاخی کے جملے استعمال کیے اور امام علی مقام کو جھوٹا کہا۔ یکایک مسجد میں ایک حصے میں برہمی یعنی خرابی پیدا ہونے لگی اور لوگ شور کرنے لگے۔ اسی مجمع میں حضرت عبداللہ ازدی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، جن کی عمر 90 یا 99 سال تھی۔ آپ نبینا تھے۔ محاذ جنگ میں صفین میں بھی اپنی بہادری اور جواں مری کی دھوم مچا دی، دشمنوں کے چھکے اڑا دیے، جنگ میں بھی حصہ لیا اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانسار تھے۔ شمع حسین امام علی مقام کے پروانے تھے۔ امام علی مقام پر جان اور دل قربان تھے۔ امام علی مقام کی عظمت کا گھر تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کا مولائے کائنات فتح خیبر حیدر کرا جانشین احمد مختار اور امام علی مقام کی برسر منبر گستاخی کرنے کے لیے گوارا نہیں کر سکتے تھے، اور مسجد میں دیگر لوگ بھی ایسے موجود تھے جو کہ امام علی مقام کی عظمت کو اپنے ایمان کی زینت تصور کرتے تھے۔ میں اور سب کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے حضرت عبداللہ ازدی بھی تھے کہ آپ بڑے جلال کے ساتھ اٹھے اور نہایت جوش بڑی آواز میں کہا، اے ابن مرجانہ، تو غلط ہے تیرا ترانہ، کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ سب غلط ہے۔ جب حضرت عبداللہ کا عقیدہ مند حضرت عبداللہ خدام ابن زیاد سے چھین کر غر کے، تو عبید اللہ ابن زیاد کو بہت طیش آیا۔ اس نے فوجی دستے کو فوراً اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ آخرکار حضرت عبداللہ کو گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد نے غضبناک ہو کر عبداللہ ازدی صحابی رسول کو سزائے موت کا حکم دیا۔
اس شہید امام علی مقام کی نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، مگر ابھی جلاد ابن زیاد کی آگ غضب سرد کے ٹھنڈی نہ ہوئی، اور اس نے حکم دیا کہ تمام سرحانے شہید کو نیزوں پر بلند کر کے شہروں میں گشت کیا جائے۔ تمام سروں کو نیزے پر بلند کیا گیا اور کوفے کی گلی کوچوں میں پھرایا۔ میں اپنے مکان کی کھڑکی پر بیٹھا تھا تو میں نے امام علی مقام کے سر انور کو یہ ایت پڑھتے ہوئے سنا۔ یہ سنتے ہی میرے بدن کے رونقیں کھڑے ہو گئے اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ ساختہ عرض کیا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم آپ کا قصہ اس سے بڑھ کر حیران نیزہ ہے۔ اور جب ابن زیاد کے سپاہی واپس آ کر سروں کو نیزوں سے اتارا گیا تو امام علی مقام کے لب ہل رہے تھے۔ لوگوں نے کان لگا کر سنا۔ آپ یہ ایت تلاوت فرما رہے تھے کہ اے لوگوں کہ نہ تم خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے ان عملوں سے جو تم کرتے ہو، جس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے والے مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں، اور ان کی زندگی قرآن پاک شاہد ہے، یعنی گواہ ہے۔ اسران کربلا کو کچھ دن کوفے میں رکھنے کے بعد ابن زیاد نے ایک فوجی رسالے کی نگرانی میں دمشق روانہ کر دیا۔ زہر ابن قیس اور شمر کو بھی سلاد مقرر کر دیا۔ شمر آل اطہر یعنی پاک پر ظلم کرتا چلتا تھا۔ امام زین العابدین کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہیں، ان ظالموں کو اس پر رحم نہ آتا اور اسے اصول انسانی کے خلاف ہر طرح خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ امام زین العابدین بیماری کی وجہ سے چلا نہیں جا رہا تھا ان سے۔ خداوند مرتضیٰ کا یہ قافلہ مقام قرآن پر پہنچا۔ وہاں ایک یہودی یحییٰ عبداللہ کسوہ حیران کا سردار تھا، وہ سلیم اللہ کی عبادت کے خانے کا سردار تھا۔ قافلے کی طرف آیا اور تمام اسران کربلا کو دیکھ کر غم نہیں ہوا۔ بہت سا مال اور زر حضرت امام زین العابدین کو نظر فرمایا اور امام کے سر انور پر نور کا سایہ دیکھا۔ لب سلطان کے ہلتے دیکھ کر کان لگا کر سنا۔ آپ کلام اللہ تعالیٰ کی تلاوت یعنی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہودی یہ ماجرا دیکھ کر فوراً مسلمان ہو گیا۔ مقام موصل و اسران کربلا۔ جب دوسرا دن ہوا تو یہ کاروان حرم امری کے عالم میں آگے بڑھا اور سارا دن منزل طے کرتا رہا۔ موصل پہنچا۔ موصل کی حکومت وہ یزید کی زیر اثر تھی، لیکن موصل کا حاکم ظالم اور جابر بھی تھا۔ جب اس نے سنا کہ قافلہ امام علی مقام خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر کے لا رہے ہیں تو اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ قافلہ اہل بیت موصل میں داخل نہ ہو، کیونکہ یہ خونی قافلہ ہے اور فسادی بھی ہے۔ بہرحال یہ قافلہ موصل میں نہ داخل ہونا پائے۔ زمرہ الدین قیس اور شمر کو اسران کربلا کے ایک میدان میں ٹھہرایا اور سن انور امام علی مقام کا ایک صاف ستھرے پتھر کے اوپر رکھ دیا۔ تاریخ کربلا میں مرقوم ہے کہ جس پتھر پر سر انور کو رکھا تھا اس پر تازہ خون کے قطرے دیکھے گئے اور ہر عشرے کے دن اس پتھر سے تازہ خون جاری ہوتا تھا۔ پھر وہ پتھر عہد عبد الملک ابن مروانہ نے حکومت کے حکم سے گم کر دیا۔ وہ پتھر امام علی مقام کی کرامت عظیم کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ عزیز بن ہارون امیر حلب اگلے روز موصل سے آگے سفر کیا اور دمشق کی طرف روانہ ہوا تو رستے میں مقام حلب پڑا۔ دن آخر کے ہو چکا تھا۔ حلب کو پہاڑ پر حلب
کہ پہاڑ پر ایک قصبہ آباد تھا جس کا میر عزیز بن ہارون تھا۔ قوم یہودیوں میں سے تھا لیکن آدمی نیک تھا۔ جب مظلوم کا قافلہ حلب کے دامن میں پہنچا تو وہاں قیام کیا۔ جب شام ہو گئی تو شہر بانوں کی خادمہ شرین نے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ زیور ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو فروخت کر کے کچھ کھانے پینے کی چیزیں کپڑا خرید لاؤں۔ جب بہت ضد کی تو شہزادی شہر بانوں نے اجازت دے دی۔ اجازت لے کر شرین پہاڑ پر گئی تو شہر کا دروازہ بند تھا۔ آپ دروازے کو کھٹکھٹایا، میر قصبہ وہاں موجود ہے، اور اس نے خود دروازہ کھولا اور باہر آ کر شرین کو نام لے کر پکارا۔ شرین نے پوچھا کہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ عزیز ابن ہارون نے آہ بڑھی اور کہا کہ اے شرین، میں نے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو خواب میں پریشان حال دیکھ کر میں نے ان سے ان کی پریشانی کا سبب معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندوں کو یزید کی فوج نے بے رحمی سے شہید کر دیا اور وہ خواتین کے حرم کو قید کر لیا ہے، دمشق کی طرف جاتے ہیں۔ آج رات کو اس پہاڑ کے نیچے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معلوم کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عزیز، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رضا چاہتا ہے اور ان پر ایمان لائے ہیں، جو ان پر ایمان نہ لائے گا دوزخ میں جائے گا۔ میں نے یقین کامل کے لیے کچھ اور نشانی طلب کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شہر کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، شرین نام کی ایک لونڈی دروازے پر آئے گی، تم اس سے پوچھنا اور جب تم سر حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچو تو انہیں میرا سلام کہنا، وہ سلام کا جواب دیں گے۔ چنانچہ میں خواب سے بیدار ہوا اور فوراً دروازے پر آ گیا۔ تمام قصہ شرین نے شہربانوں سے بیان کیا۔ یہ قصہ سن کر تمام اہل بیت حیران ہوئے اور صبح کو عزیز ابن ہارون نے یزیدی لشکر کو کچھ رشوت دے کر اہل بیت کے پاس آئے اور ہر ایک کے لیے قیمتی جوڑے لائے اور 1000 دینار امام زین العابدین کے نظر کیے اور خود مشرف با اسلام ہو گئے۔ پھر امام سر کے حضور موسیٰ علیہ السلام کا سلام عرض کیا تو سر انور سے سلام کا جواب دیا۔